مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وختم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب من استسقا، پانی مانگ کر پینا، پانی طلب کرنا۔ اس بارے میں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پلانے کا کہا تھا کہ مجھے پانی پلا۔ قال سہل قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقنی، حضرت سہل نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سہل مجھے پانی پلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارنا ہذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے۔ فاستسقا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پانی طلب فرمایا، نوش فرمانے کے لیے، پینے کے لیے۔ فحلبنا شاۃ لنا، ہماری ایک بکری تھی، ہم نے اس بکری کا دودھ دوہا۔ ثم شبتہ من ماء بئرنا ہذہ، پھر ہم نے اپنے کنویں کا پانی اس دودھ میں ملایا اور اس دودھ کو ٹھنڈا کیا، اس کی حرارت طبی جو تھی اس کو ختم کیا۔ فاعطیتہ، میں نے وہ دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وابو بکر عن یسارہ، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وعمر تجاہہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، اور ایک عرابی دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ فلما فارغ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ، پانی ملا ہوا دودھ نوش فرما لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں۔ توجہ دلائی کہ باقی جو بچ گیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو پیش کیجئے۔ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ دائیں طرف بیٹھے ہوئے عرابی اور دیہاتی کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا الایمنون الایمنون الا فیمنوا، دائیں طرف والے دائیں طرف والے ہیں، یعنی یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، تو تم بھی جب کوئی چیز دو تو دائیں طرف والوں کو دو، جب کوئی چیز تقسیم کرو تو دائیں طرف سے اس کا آغاز کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تقسیم کے وقت دائیں طرف سے آغاز کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے دوستوں اور تعلق والوں کے گھر جانا صرف انہیں ملنے کے لیے بغیر کسی کام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس جن کے والد ابو طلحہ تھے اور یہ ستیلے والد تھے حضرت انس کے، ان کے گھر بغیر بلائے بھی چلے جاتے تھے، خود بخود چلے جاتے۔ ان کے ساتھ یہ تعلق اور یہ دوستی اور یہ محبت اور یہ شفقت کا عالم تھا، اور یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
ایسا اعزاز عطا فرماتے تھے۔ تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دوستوں کے پاس صرف ملاقات کے لیے بغیر کسی کام کے جانا، ان سے ملاقات کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے تکلفی اختیار کرنا، جہاں پر تعلق بے تکلف ہو وہاں بے تکلفی اختیار کرنا، مانگ کر اپنی ضرورت کی چیز لے لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے پانی خود طلب فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے، فاستسقا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ تو اپنی ضرورت کی چیز مانگ کر لے لینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ جہاں پر بے تکلفی ہو وہاں پر مانگ کر بھی چیز لے لی جا سکتی ہے۔ تیسرا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، گھر کا دودھ ہو اور گھر میں استعمال کرنا ہو، مہمانوں کو پیش کرنا ہو، تو اس دودھ میں پانی ملا لینا کوئی ناجائز امر نہیں ہے۔ دودھ میں پانی ملا لینا ناجائز امر نہیں ہے، لیکن جب دودھ تجارت کے لیے فروخت کرنا ہو تو پھر دودھ میں پانی ملانا یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے، کیونکہ خریدار جو ہے وہ پانی ملا دودھ آپ سے نہیں خرید رہا، وہ آپ سے خالص دودھ خریدنا چاہتا ہے اور خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور پانی ملا دودھ ہو تو پھر اس کی قیمت بھی اس نسبت سے کم ہونی چاہیے، اور واضح کر کے بتانا چاہیے کہ یہ پانی والا دودھ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ خالص کہہ کر بیچنا اور اس میں پانی ملانا یہ قطعی طور پر جائز نہیں، لیکن فی نفس ہی دودھ میں پانی ملانا غیر نیت فساد کے، کسی بری نیت اور بد نیتی کی بنا پر نہ ہو، کسی مصلحت اور حکمت کے طور پر دودھ میں پانی ملانے میں حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب بچا ہوا پانی، بچی ہوئی کوئی بھی چیز جو صدر محفل ہے، بزم محفل ہے، وہ تقسیم کرے تو آغاز دائیں طرف سے کرے، جو دائیں طرف والا ہوگا وہی حقدار ہوگا، جیسا کہ ان مسائل کی تفصیل پیچھے اپنے وقت میں گزر چکی ہے۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب قبول ہدیت الصید، اگر کوئی شکار کیا ہوا جانور تحفے میں پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، جیسا کہ پیچھے ابھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کل والے درس میں گزری کہ انہوں نے گور خر کا شکار کیا اور اس کی دستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطالبہ کیا کہ اس شکار کیے ہوئے جانور کا کچھ حصہ، کچھ بچا ہوا تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے دستی پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان فجنا ارنبن بمر زہران، ہم نے مر زہران، یہ ایک میدان ہے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کریں تو 5 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کو مر زہران کہتے ہیں، تو اس میدان میں ہم نے خرگوش دیکھا، جنگلی خرگوش، حضرت انس کہتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے دوڑ پڑے، وہ بھاگنے لگا، فسعل قوم، کہتے لوگ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر تھک گئے، فلغبو فتعبو، یہ ایک نسخے میں ہے فلاغبو، ایک نسخے میں ہے فتعبو، وہ تھک گئے، فادرکتها، لیکن میں نے اس خرگوش کو پکڑ لیا، فاخذتها فاتیت بها ابا طلحہ، میں اسی خرگوش کو پکڑ کر ابو طلحہ کے پاس آیا، یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں، کہتے فذبحها وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوارقها او فاخذیها، تو ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگلی دستی کا گوشت بھیجا یا پچھلی دونوں ٹانگوں کا گوشت بھیجا۔ قال فاخذیها لا شک فیہ، پھر راوی نے کہا کہ ہاں مجھے پوری طرح یاد ہے
کہ پچھلی 2 ٹانگیں خرگوش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجی، فقبلہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ قلت واکل منہ، جو حضرت انس بن مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا تھا؟ قال واکل منہ، تو حضرت انس کہنے لگے کہ ہاں انہوں نے خرگوش کا گوشت کھایا تھا۔ پھر کہنے لگے وبعد قبلہ، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا، نہیں کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا یہ تو نہیں پتا، لیکن قبول فرما لیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ قبول فرمانے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر ناجائز اور حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہی نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے، راوی کو یہ شک ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی، لیکن یہ تو بات شک میں چلی گئی، اس کو چھوڑو، اس سے استدلال نہیں کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول تو فرما لیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کا گوشت اگر حرام ہوتا، ناجائز ہوتا کھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول ہی نہ فرماتے۔ آپ کا قبول فرما لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس خرگوش کا گوشت جو ہے وہ ممنوع یا حرام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحفہ اور ہدیہ قبول کر لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے آگے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضرت صعب بن جسامہ سے۔ حضرت صعب بن جسامہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر گور خر بھیجا، جنگلی گدھا، یہ شکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی ابوا میں تھے یا مقام ودان پر تھے۔ فرد علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ واپس کر دیا، حضرت صعب کو وہ بھیجا ہوا گور خر جو تھا وہ واپس کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ مَا فِي وَجْهِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صعب کا چہرہ دیکھا نا کہ اتر گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے، غمزدہ ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا لم نردہ علیکا الا ان حرم، فرمایا کہ ہم یہ تحفہ اس لیے آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں یہ شکار کا جانور قبول نہیں کر سکتے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل والے درس میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے گور خر کو شکار کیا تھا، اس کا گوشت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب فرمایا کہ کوئی بچا ہوا گوشت ہے، اور یہاں آپ نے گور خر کو واپس کر دیا اور فرمایا میں احرام میں ہوں، حالانکہ احرام میں تو تب بھی تھے جب آپ نے ابو قتادہ کا شکار کیا ہوا گور خر کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ اصل میں ابو قتادہ نے ذبح بھی کر لیا، گوشت بھی بنا لیا، اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ادھر حضرت صاحب نے زندہ جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب اس زندہ شکار کیے ہوئے جانور کو چھری خود چلانا پڑتی، چھری ذبح خود کرنا پڑتا، تو احرام کی حالت میں شکار کے جانور میں کسی طرح کا اس نوعیت کا کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندہ جانور واپس کر دیا، کیونکہ محرم شکار کے جانور کو ذبح ہونے تک کسی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، تو جو ذبح شدہ تھا وہ آپ نے قبول فرما لیا، بلکہ طلب بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں بنا ہوا شکاری جانور کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زندہ شکاری جانور کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حالت احرام کے تقاضوں کے منافی ہے، اور اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے یہ واپس کیا ہے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حالت احرام میں نہ ہوتے
تو واپس نہ کرتے، قبول فرماتے۔ اور یہی امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے کہ تحائف اور ہدایہ اس کو قبول کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا پالتو گدھا ہے نا یہ اور ہے، جو جنگلی گدھا ہوتا ہے نا وہ شکار کر کے کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں گدھا ہے اس کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہے، قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے، قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے۔ اس کے دونوں طرح کے متعارض دلائل جو ہیں وہ ملتے ہیں، اس لیے اس کا گوشت مشکوک ہے اور مشکوک شے سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم